سورت کا نام سورت المائدہ، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانات کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ولا الہدی، اور نہ ان جانوروں کی جو حرم کے اندر لے جا کر قربان کیے جانے والے ہیں، ولا القلائد، اور ان جانوروں کے گلوں کے اندر جو پٹے باندھے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کرنے والے ہیں حرمت والے گھر کی، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، یعنی پچھلے درس کے اندر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور آج کے درس میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو سنائی ہے، اس کے شان نزول جو ہیں اس میں مختلف واقعات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کی غرض سے آئے تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور آپ کو حدود حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی، عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ ادا کرنا ہے، ہم عمرہ ادا کر کے جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور ان شرائط کے اوپر ایک معاہدہ ہوا کہ اس مرتبہ آپ چلے جائیں، آئندہ سال دوبارہ لوٹ کے آئیں، اور بغیر ہتھیاروں کے آپ آئیں، اور 3 دن جو ہے نا آپ مکے کے اندر رہ سکتے ہیں، عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ کو واپس جانا ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح جو ہے نا وہ ہوا۔ تو ایک شان نزول کے اندر یہ واقعہ جو ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے دل کے اندر بڑا غصہ تھا اس بات کے اوپر کہ یہ معاہدہ تو سارے کا سارا ان کے حق میں جا رہا ہے، ان کی شرائط جو ہے نا وہ قبول کی گئی ہے، ہماری تو کوئی شرط جو ہے نا وہ قبول نہیں کی گئی۔ بظاہر ہماری حالت کمزور معلوم ہوتی ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ قوی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی تھی وہ اللہ جانتا تھا، اور وہ حکمتیں پھر جو نا ثابت بھی ہوئی کہ اسلام کو اس واقعہ کے بعد پھر کتنی جو ہے نا عزت ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ شان نزول کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے مدینہ کے اندر آیا، اس کا نام خطیم بن ہند تھا، اور اپنا کچھ سامان تجارت مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ لے کے آیا بیچنے کے لیے۔ جس وقت وہ اپنا سارا سامان بیچ کر جانے لگا تو اپنے قافلے کو اور اپنی سواریوں کو اور اپنے رفقا کو اس نے مدینہ کے باہر جو ہے نا شہر کی حدود کے باہر جو ہے نا وہ روکا، اور خود جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا آیا۔ جس وقت وہ آ رہا تھا، ابھی رستے کے اندر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دے دی کہ یہ کافر جو ہے نا منافقانہ طرز چلتے ہوئے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آپ کے پاس آ کے شیطان کی زبان جو ہے نا وہ بولے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس سے ملاقات کی، اس نے اپنے اسلام کا جو ہے نا اظہار کیا، پھر بعد کے اندر جو ہے نا وہ چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دل کے اندر دغا اور دھوکہ جو ہے نا وہ لے کے آیا، اور اسی دھوکے کے ساتھ جو ہے نا واپس جا رہا ہے۔ جس وقت وہ مدینہ کی حدود سے باہر نکلا، رستے کے اندر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اونٹ جنگل کے اندر چر رہے ہیں۔ اب دل کے اندر کھوٹ تھی، اوپر سے اس نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ مسلمانوں کے اونٹوں کو ہانکتا ہوا تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ مکے کے اندر واپس لے گیا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب بھی کیا، اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اتنی تیزی سے نکلا کہ جو نا ہاتھ نہیں آیا۔ مسلمانوں کا بہت سارا مال جانوروں کی صورت کے اندر جو ہے نا وہ لے کے چلا گیا۔
اب اتفاق ایسا ہوا کہ 1 سال کے بعد جس وقت مسلمان نبی علیہ السلام کی معیت کے اندر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ رستے کے اندر لبیک لبیک کی آوازیں جو ہے نا آ رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جس وقت اس بندے کی طرف دیکھا نا، یہ وہی خطیم بن ہند تھا، اور مسلمانوں کے اونٹ جو ہے نا ہدی کی صورت کے اندر بیت اللہ کی طرف ہانک کے لے کے جا رہا تھا کہ میں وہاں جو ہے نا قربانی کروں گا۔ کفار بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے، تعظیم وغیرہ جو ہے نا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ، یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے اونٹ جو نا چرا کے لے کے آیا، کیوں نہ ہم اس کو پکڑیں اور اپنا مال جو ہے نا اس سے چرائیں، اس سے جو ہے نا واپس حاصل کریں۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے نا یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اوپر دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے بے حرمتی کرنا، شعائر اللہ، شعائر اللہ کی، جو چیزیں شعائر اللہ ہیں ان کی بے حرمتی کرنا جو ہے نا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اب شعائر اللہ کیا ہے؟ اس کے معنی کے اندر بڑی جو ہے نا وسعت ہے۔ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے علامت، نشان۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد مناسک حج اور موافق حج ہیں، یعنی وہ افعال اور وہ جگہ مراد ہیں جن جگہوں کے اوپر جا کے بندہ جو کام کرتا ہے تو حج بیت اللہ کا ثواب جو ہے نا ملتا ہے۔ اب حج کے اندر کون سی جگہ ہیں جی؟ سب سے پہلے بیت اللہ۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا نشان ہے، شعائر اللہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم، اسی طرح حجر اسود، اسی طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تو ایک ایسی جگہ ہے جس کو قرآن میں صراحتاً شعائر اللہ کہا گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو نا اللہ کے نشانوں میں سے نشان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قابل تعظیم ہیں۔ اسی طرح مقام مزدلفہ کا مقام ہے، منا کا میدان ہے، عرفات کا جو ہے نا میدان ہے، اسی طرح وہ جمرات ہیں جس جگہ کے اوپر شیطان کو کنکریاں جو ہے نا وہ ماری جاتی ہیں، اسی طرح آب زمزم ہے جی۔ یہ سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حج کے افعال جو ہے نا ادا کیے جاتے ہیں، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جن کو مواقف کہا جاتا ہے۔ اور مناسک وہ افعال جن افعال کے ادا کرنے سے انسان عمرہ اور حج جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے، مثلا بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اب یہ طواف جو ہے نا یہ بھی شعائر اللہ ہے، حجر اسود کو چومنا یہ بھی شعائر اللہ ہے، مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 نفل ادا کرنا یہ بھی جو ہے نا شعائر اللہ ہے، صفا مروہ کے درمیان دورے لگانا، استباء کرنا، کندھے کو ننگا کرنا، رمل کرنا، 3 چکروں کے اندر اکر اکر کے چلنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح منا کے میدان کے اندر جانا، عرفات کے میدان کے اندر حاضری دینا، اسی طرح مزدلفہ کے میدان کے اندر حاضری دینا، اسی طرح جمرات کے پاس آ کے چھوٹے شیطان، درمیانے شیطان اور بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارنا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح قربانی کرنا، اسی طرح جو نا سر کا منڈانا، ٹینڈ کروانا، یہ ساری جو حج کے افعال ہیں یہ شعائر اللہ کے اندر آتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد حج کے افعال، مناسک اور وہ جگہ ہیں جہاں پہ حج بیت اللہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہاں سے جو ہے نا مراد یہ ہے، لیکن یاد رکھیے شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ علامت کو کہتے ہیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو دین اسلام کی علامت بنتی ہو وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے۔ مثلا مساجد جو ہیں یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، اب جب ان کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہے اور ان کی نسبت جو نا اللہ کے گھر کی طرف ہے، اور اس کے اندر انسان خالصتاً اللہ کی عبادت جو نا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو یہ جتنی مساجد ہیں یہ شعائر اللہ ہے۔ اسی طرح مدارس جو ہیں جس کے اندر بیٹھ کے طلباء اللہ کا کلام جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اساتذہ کرام، علماء کرام جو ہے نا سکھاتے ہیں،
تو یہ چیزیں بھی، یہ مساجد اور مدارس بھی شعائر اللہ کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہیں جہاں سچے اولیاء اللہ کی توحید کی طرف جو نہ بلاتے ہیں، نبی کی سنت کی طرف جو نہ بلاتے ہیں، وہ بھی جو نہ شعائر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے تمام ارکان جو ہیں، اسلام کے جو تمام افعال جو ہیں، اسلام کی جو جمیع عبادات جو ہیں، یہ بھی شعائر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد فی سبیل اللہ ادا کرنا، یہ سارے کی سارے جو عبادات ہیں، یہ شعائر اللہ کے اندر جو ہے نا آتی ہیں۔ ان کا شمار شعائر اللہ کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت جو ہے نا عبادات کی طرف ہے۔ اور جس وقت کوئی انسان کسی انسان کو عبادت کرتا ہوئے دیکھے، مثلا نماز پڑھتا ہوا دیکھے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو عبادت جس وقت کرے گا، اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اللہ کی علامت اور اللہ کی نشانی وہ بن جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے نا اہل اسلام میں سے ہے، مسلمان میں سے ہے۔ روزہ رکھے گا، بندہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ حج کرے گا، بندہ مسلمان ہے۔ جہاد کرے گا، دیگر دوسری جو عبادات ہے وہ ساری کی ساری جو نا بندہ پہچان لے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا مسلمان ہے۔ تو یہ پہچان کا بن جانا کہ یہ عمل اس کے مسلمان ہونے کی علامت بن رہا ہے جی۔ اسی طرح داڑھی ہے، اسی طرح مومن بندہ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے نیک متقی پرہیزگار عالم بندہ جو ہے، یہ بھی روئے زمین کے اوپر اللہ کا بہت بڑا نشان ہے، شعائر اللہ ہے۔ نیک بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے معاشرے کے عالم ہے نا، یا وہ گوئی کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں جو نہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ان کے بیانات کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ ہم جیسے نلائق بھی ان کے اندر جو نا شامل ہوں گے۔ لیکن ایک وہ اللہ کے سچے ولی علماء ہوتے ہیں، جب وہ اپنے منہ سے کلمات نکالتے ہیں، دین کی اور قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، تو انسان کی رغبت دین کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے بیانات اتنے پر تاثیر ہوتے ہیں، وہ بڑی سادہ سے الفاظ منہ سے ادا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بیانات میں ایسی مٹھاس اور حلاوت اور تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بندہ کھچتا چلا جاتا ہے۔ مقناطیسی طاقت جو ہے نا ان کے بیانات کے اندر ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی شعائر اللہ ہے، روئے زمین کے اوپر اللہ کے نشان ہیں، اور اس کے اوپر میرے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، تو بڑا حرمت والا ہے، تیری تعظیم بڑی ہے، تیری خوشبو اور مہک جو ہے نا بڑی عمدہ اور پیاری ہے، تیری حرمت جو ہے نا بڑی عمدہ ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مومن بندے کی تعظیم اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے یہ شعائر اللہ ہے، تو جس مومن بندے کی تعظیم بیت اللہ سے زیادہ ہے، وہ شعائر اللہ کے اندر نہیں آئے گا۔ تو روئے زمین کے اوپر وہ بھی شعائر اللہ جو ہے نا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، سارے کا سارا دین اور دین کی طرف جس چیز کی نسبت ہوتی جائے گی، وہ شعائر اللہ جو ہے نا وہ ہوتے جائے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نمبر 2 قرآن پاک، نمبر 3 نماز، نمبر 3 بیت اللہ۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے دادا پردادا جو استاد ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عبادت جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ شعائر اللہ ہے۔ جس چیز سے بھی انسان اللہ کا قریبی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے کیا ہے جی؟ شعائر اللہ۔ اور شعائر اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو، اس کی جو ہے نا بے قدری مت کرو، اس کی تحقیر مت کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی تکریم کرو۔ شعائر اللہ کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرو،
بیت اللہ کی بھی تعظیم کرنی ہے، تمام عبادات کی بھی جو نا تعظیم کرنی ہے۔ یہی وجہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جو نماز کی توہین کرتا ہے، روزے کی توہین کرتا ہے، حج زکوٰۃ یا کسی بھی عبادت کی توہین کرتا ہے، تو توہین کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں حکم دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی، اس کا دل جو ہے نا وہ تقوی کی دولت سے لبریز ہے، اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کی وہ تقوی سے خالی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان کی تعظیم بھی کرنا لازم ہے، اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، اس کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے، اس کا مال نہیں لوٹنا چاہیے، اس کی گردن کے اوپر تلوار نہیں رکھنی چاہیے، اس کو ڈرانا دمکانا نہیں چاہیے۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ کیوں؟ یہ شعائر اللہ ہے، اور مومن بندہ جو شعائر اللہ ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم ہوتا ہے، قابل تکریم ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرنا جو ہے نا ہر بندے کے اوپر لازم ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر بھی یہ بات جو ہے نا کہی گئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل کے اندر جو نا تقوی کی دولت ہے۔ اور تعظیم یہ ہے کہ کیونکہ سارے کا سارا دین جو ہے نا شعائر اللہ ہے، تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ انسان پورے کے پورے دین کے اوپر اسی طرح عمل کرے جس طرح اللہ کا حکم ہے، ادھورا عمل نہ کرے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہ، یہ اس نے تعظیم نہیں کی نماز کی۔ نماز کی تعظیم یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح اس کو ادا کرے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، کم سے کم 5 تو پڑھے نا، نوافل تو بعد کی بات ہے، اور ادھورا بھی نہ پڑھے، صحیح طریقے سے کام کرے، اور اس چیز سے زائد کام بھی نہ کرے۔ مثلا عشاء کی نماز کے فرض کی 4 رکھتے ہیں، یہ جناب 5 پڑھتا ہے جی، اور یہ جو نا لاجک پیش کرتا ہے کہ میں نے زیادہ رکھتے پڑھی ہے، زیادہ ثواب ہوگا۔ نہیں، دین کے اندر اپنی مرضی سے کمی بھی نہیں کی جا سکتی اور اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس بندے نے دین کے اوپر من و عن عمل کیا، اس نے جو نا اس کی تعظیم کی ہے۔ تو پہلا جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینے کی بھی تعظیم کرو، اس کی بے حرمتی مت کرو۔ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 12 مہینے، کل 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل تکریم مہینے ہیں، ان کی تعظیم کو بجا لانا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور ابتدا کے اندر کافر بھی ان مہینوں کی تعظیم جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، مسلمان بھی ان مہینوں کی تعظیم جو ہے نا کیا کرتے تھے، اور اس کی تعظیم یہ تھی کہ اس کے اندر قتل و غارت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہاں ایک صورت تھی کہ ان مہینوں کے اندر جو نا جہاد کرنے کی اجازت تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کافر جو نا ان مہینوں کے اندر حملہ کرنے کے اندر پہل کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے، تو پھر جو نا مسلمانوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے نا پھر یہ نہ دیکھیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، مقابلہ کریں، دفاع کریں، لڑائی کریں، مار کٹائی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ مہینے ایسے قابل احترام مہینے تھے کہ کافر بھی، جو صدیوں پرانی لڑائیاں جو نا وہ چلتی آ رہی تھی، جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو وہ رک جاتے تھے۔ ان مہینوں کا ادب اور احترام صرف اس شریعت کے اندر نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے جو ہے نا یہ قابل احترام مہینے جو ہے نا وہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں، ان مہینوں کے اندر لڑائی کی اجازت قطعاً جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ البتہ مشرکین مکہ ایک غلطی ان کے اندر یہ کرتے تھے کہ بسا اوقات جب ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی نا تو وہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا رجب کا مہینہ قابل تحریم ہے جی، قابل تکریم ہے، وہ یوں کرتے کہ اس مہینے کے اندر یوں کہہ دیتے کہ اس سال جو ہے نا رجب کی ہم تعظیم جو ہے نا وہ نہیں کرتے، رجب کا مہینہ اس کے بعد والا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے کو ہم شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ قرار دیں گے۔
یوں اپنی مرضی سے اس کی جو نا ترتیب کو الٹ کر دیتے، حالانکہ یہ بات بھی جو نا ان کے لیے جائز نہیں. یہ اختیار تو اللہ رب العزت کا تھا. جب اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی ترتیب رکھ دی ہے، پھر کسی کافر کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس ترتیب کو الٹے. تو وہ یہ جو ہے نا اس کے اندر کمی کرتے تھے. بہرحال ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے مہینے تھے. اور یاد رکھیں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو 4 مہینے تھے ان میں 3 مہینے جو ہے نا وہ مسلسل آتے تھے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ترتیب کے ساتھ آتے تھے. درمیان کے اندر ذوالحجہ کا مہینہ تھا. اور آپ نے سنا ہے کہ عرب کی جو لڑائیاں تھی وہ بڑی پرانی جو ہے نا وہ چلتی آ رہی. وہ چھپ کے بھی وار کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، صدیوں پرانی ان کی جو لڑائیاں چلتی آ رہی تھی. قتل و غارت جو نہ کرتے تھے، قافلے جو نہ وہ لوٹ لیتے تھے. ان حالات کے اندر اپنے تجارتی سفر کو جاری رکھنا اور یوں کہہ لیں حج کے سفر کو جاری رکھنا وہ دشوار تھا. اللہ رب العزت نے ان 3 مسلسل مہینوں کو حرمت والا بنا دیا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. درمیان کے اندر رکھا اللہ رب العزت نے حج والے مہینے کو. اور اس دور کے اندر حج کے لیے پیدل قافلے دوسرے پورے روئے زمین سے قافلے جو ہے نا وہ پیدل آیا کرتے تھے. اور جب پیدل آنا ہے تو پھر تو دور دراز سے آتے ہوئے جو ہے نا بڑا وقت لگتا تھا. بعض اوقات مہینہ جو ہے نا وہ بیت اللہ پہنچتے ہوئے لگ جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے ترتیب ایسی رکھی کہ حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے بھی حرمت والا مہینہ اور حج کے مہینے سے 1 مہینہ بعد بھی حرمت والا مہینہ بنا دیا. اب جو لوگ دور دراز سے پیدل چل کے آتے، مہینہ پہلے جو نا سفر کر کے آتے، وہ معمون ہو جاتے اور محفوظ ہو جاتے. ہر کوئی جو نا ان 3 مہینوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے چوریاں بھی چھوڑ دیتا، ڈاکے بھی چھوڑ دیتا اور قتل و غارت کو بھی چھوڑ دیتا. اب جو مسلمان آسانی سے بیت اللہ پہنچتے، حج کے افعال ادا کرتے اور پھر ان کو واپس جاتے جاتے اگر جو نا مہینہ لگتا تو آگے والا مہینہ بھی جو ہے نا اس کے اندر قتل و غارت جو ہے نا منع تھی. اس حکمت کے تحت ان 3 مہینوں کو اللہ رب العزت نے اکٹھا رکھا تاکہ آنے والے جو حج کے قافلے ہیں وہ مامون اور محفوظ ہو جائے، ان کو جو ہے نا کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی بھی تعظیم کرنا جو ہے نا تمہارے اوپر لازم ہے. پھر یاد رکھیے یہ تو ابتدا کے اندر تھا. مسلمان جس وقت فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، اب جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے حکم منسوخ کر دیا. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اب بھی اگر انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کا ثواب اس کو دوسرے مہینوں میں کرنے کے مقابلے میں زیادہ ملے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اب قتال کا حکم جو ہے نا اللہ نے منسوخ کر دیا ہے اور پورا سال جو ہے نا آپ قتال کو جو ہے نا وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اب وہ 4 مہینوں کے اندر جو حکم منسوخ تھا، وہ جو حکم تھا جنگ بندی کا، اللہ رب العزت نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اب پورے سال جو ہے نا آپ جہاد کو جاری رکھ سکتے ہیں. ایک چیز منسوخ ہو گئی، یعنی ان مہینوں کے اندر آپ جنگ بندی کریں، اس کا جو ہے نا ختم کر دیا. اور ایک چیز ابھی بھی باقی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت والا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ جو ہے نا ملے گا. چونکہ مسلمان جس وقت فتح مکہ کے موقع کے اوپر مشرکین مسلمان ہو گئے تھے، اب پھر اس حکم کا باقی رکھنے کے اندر جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کو جو ہے نا کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اب علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنا اس وقت جو ہے نا وہ جائز ہے، درست ہے. البتہ ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام اب بھی جو ہے نا باقی ہے. وہی اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ادب اور احترام بھی بجا لاؤ. آگے ہے جی آیت وَلَلْحَدِيَ وَلَلْقَلَائِدِ. ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو انسان بیت اللہ کے اندر چلا کے لے جائے کہ میں اس جانور کو وہاں جا کے جو ہے نا ذبح کروں گا.
آج کل تو جدید دور ہے نا جی، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بینک کے اندر رقم جو نا جمع کرا دیتے ہیں، بینک والے ان کو ٹائم دے دیتے ہیں جی 10 ذوالحجہ کو عصر کے وقت یا دوپہر کے 3 بجے یا دوپہر کے 12 بجے آپ کی قربانی ہوگی، اب جو نا ان کو ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے جو ہے نا قربان کریں گے۔ جن جانوروں کو وہ قافلوں کی صورت میں اپنے قافلے کے ساتھ چلا کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، وہ اس جانور کو اصطلاح کے اندر ہدی کہتے ہیں۔ اور جو مطلق قربانی کا جانور ہے جو ہم 10 ذوالحجہ کے دن اپنے اپنے گھروں کے اندر مسلمان قربانی کرتے ہیں، اس کو اصطلاح میں اضحیہ کہتے ہیں، اور اس کو ہدی کا جانور جو ہے نا کہتے ہیں۔ اب وہ ہدی جو ہے نا گائے بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، تو لوگ اس کو چلا کے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا علامت جو ہے نا ایک رکھتے تھے، کیونکہ چوری چکاری بہت زیادہ تھی، قافلوں کو لوٹنے والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک علامت اس کے لیے رکھی کہ اس گائے اور اونٹ کے گلے کے اندر ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا کسی بھی چیز کا، مثلا کھجور کی چھال کا پٹا ڈال دیا ہے، یا جوتا جو ہے نا وہ رسے کے اندر ڈال کے اس کے گلے کے اندر جو ہے نا لٹکا دیا گیا ہے، یا کسی اور چیز کا پٹکا بنا کے اس کے گلے کے اندر جو ہے نا لٹکا دیا ہے۔ یہ علامت ہوتی کہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ قلادہ ہے۔ قلادہ اس پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کے گلے کے اندر باندھا جاتا ہے، یہ علامت ہوتی، یہ عام جانور نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، وہاں جا کے اس کو جو ذبح کیا جائے گا۔ اب چور بھی چکنا ہو جاتے، ڈاکو بھی چکنے ہو جاتے، وہ سارے قافلوں کو لوٹتے، لیکن حاجیوں کے قافلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ان کی تعظیم کرتے، کیونکہ یہ عام جانور نہیں، یہ بیت اللہ کے اوپر جا کے جو ہے اس نے ذبح ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت بھی ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشعار۔ اشعار کرنا، اشعار کیا جی؟ اونٹ کی کوہان کے قریب اس کے پیٹ کے اندر جو نا تھوڑا سا زخم لگاتے، خون نکالتے، اور اس خون کو جو ہے نا اس کے پیٹ کے اوپر مل دیتے، تاکہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اونٹ عام نہیں ہے، ہدی کا اونٹ ہے۔ یہ بھی اس کی علامت ہوتی، قلادہ بھی علامت ہوتی، گلے کا پٹکا بھی علامت ہوتی، اور اس کے پیٹ میں تھوڑا سا زخم لگا کے اس کو جو نا خون اس کے پیٹ کے اوپر مل کے یہ بھی علامت جو نا علامت زدہ بنا دیا جاتا کہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے اندر ذبح ہونے والا جانور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْخَدِيَ وَلَلْقَلَائِدِ، جو جانور بیت اللہ لے جا کے ذبح کرتے ہو اس کی بھی جو ہے نا تم نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ جانور تو جانور رہا، اس جانور کے گلے کے اندر جو پٹا باندھا ہوا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس کی بھی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ شعائر اللہ ہے، یہ جانور بھی شعائر اللہ ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا جو چیز عبادت کے لیے اللہ کی طرف نسبت اس کی ہو گئی وہ شعائر اللہ کے اندر ہوگی۔ تو یہ جانور جو کعبۃ اللہ لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر جو علامت اور قلادہ باندھا جا رہا ہے یہ بھی شعائر اللہ ہوگی۔ اور فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو علامتیں ہیں، اللہ کی جو نشانات ہیں، ان کی جو نہ بے توقیری مت کرو، ان کی جو نہ عزت کرو، ان کا ادب کرو اور ان کا احترام کرو۔ اور اس کا ادب اور احترام پتہ کیا ہے؟ اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جس وقت اس سواری کے ساتھ ساتھ چلتے ہو نا، اس کے اوپر سوار بھی نہیں ہونا، بلا ضرورت اس سواری کے اوپر تم سوار بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ضرورت پڑ گئی ہے، انسان جو ہے نا عاجز آ گیا جی چلنے سے، اور کوئی سواری نہیں ہے تو مجبور ہو کے اس کے اوپر سوار ہو سکتے ہو، وگرنہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس کا دودھ نکال کے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی تکریم ہے، یہ اس کی تحریم ہے، یہ اس کی عزت اور توقیر ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ۔ اور آگے فرمایا ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو لوگ بیت اللہ کے اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ بھی شعائر اللہ، ان کی بھی تعظیم کرو۔ جو بیت اللہ آنے کا، جو لشکر بیت اللہ آنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ جس طرح کافروں نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی علیہ السلام اور 1400 صحابہ کو روکا تھا، تم اس طرح مت کرو، اللہ نے قانون بنا دیا، آج کے بعد بیت اللہ آنے والے کسی کو جو نہیں روکا جائے گا۔
کیوں؟ یبتغون من اللہ و رضوان، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کیونکہ وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کو جو نا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ آ رہے ہیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مراد مسلمان ہی ہوں، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے خبردار جو کافر پہلے کافر تھے اور انہوں نے تم کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر روکا تھا، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں اب اگر وہ بیت اللہ آنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو اب ہماری حکومت ہے، ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں اور ان کو جو نا باہر روکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ، انتقام، یہ تمہیں انتقام لینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور جو مسلمان ہو کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر آئے گا، کسی بندے کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اس کو آنے سے روکے۔ وہ جو پہلے کی نفرتیں تھیں وہ ختم ہوگی، اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تمہاری نفرتیں، تمہاری عداوتیں یہ محبتوں کے اندر تبدیل ہونی چاہیے، تمہاری دشمنیاں یہ دوستیوں کے اندر جو نہ تبدیل ہو جانی چاہیے۔ اب نفرتوں کو نکال دو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، ان سے انتقام نہیں لینا، ان کے ساتھ بھائی چارے والا معاملہ، عدل و انصاف والا معاملہ کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر آنے کی ان کو جو نہ اجازت دو۔ اور اگلا جملہ یبتغون من فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس جملے سے علماء نے ایک مسئلہ جو نے کشید کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فضل کا لفظ فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فضل کے لیے رزق کا لفظ جو نے استعمال کیا۔ جیسے جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جس وقت جمعے کی نماز سے فارغ ہو جو زمین کے اوپر پھیل کے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ تو یہاں فضل سے مراد رزق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ بیت اللہ جاتا ہے حج اور عمرے کی نیت سے اور وہاں جا کے تجارت کرتا ہے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہے، مقصد یہی تھا کہ میں تو بیت اللہ کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ضرورت پڑ گئی، مال کم ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز تھی، وہ وہاں پہ جا کے بیچ دیتا ہے، نفع کما لیتا ہے جی، یا وہاں سے کوئی چیز لے کے یہاں پہ آ کے بیچ کے نفع کما لیتا ہے، تو اس سفر کے اندر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے دلوں کے اندر جو نا یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ میں تجارت کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے جی، بہت سارے حاجی جو نا وہ تجارت کے لیے، تجارت کی نیت سے جاتے ہیں، بہت سارے حاجی سفر سیر و تفریح کی نیت سے جو نا بیت اللہ جاتے ہیں جی، چلو یار سوئٹزرلینڈ کی سیر کرنے کے لیے کیا جانا ہے، ہم جو نا مکہ مدینہ کی سیر کر رہے ہیں، سیر و تفریح کی نیت سے وہاں نہیں جانا، وہاں جانا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہاں جانا ہے حج اور عمرہ کی نیت لے کے کہ میں نے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے جانا ہے۔ اس لیے سیر و تفریح بھی نیت نہ ہو، تجارت بھی مقصد نہ ہو، ہاں ضمناً اگر کوئی چیز بندہ وہاں سے یہاں لے آیا، مثلا کوئی سونے کا ٹکڑا لے آیا جی، وہاں سونا بڑا خالص ہے، ادھر تو جناب 4 نمبر بھی نہیں نہ ملتا، تو چلو ادھر لا کے بیچوں گا، کچھ نفع ہو جائے گا، نیت اس کی درست تھی، نیت عبادت کی تھی، پھر جو نا اگر وہاں سے کوئی چیز لے آتا ہے تجارت کی غرض سے، یا یہاں سے کوئی چیز وہاں لے جا کے بیچ دیتا ہے، تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اس جملے کے اندر یہی فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے، ورضوانا، اور اس کی رضامندی بھی تلاش کرتا ہے۔ تو زیادہ جو نیت ہے وہ عبادت کی طرف ہونی چاہیے، ہاں اگر جو ضرورت پڑے تو تجارت بھی کرنے کی اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ حج کے موقع کے اوپر جو تجارت کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ یہ آیت تھوڑی سی طویل ہے، اگلے جملوں کے اندر بھی چونکہ تفسیر زیادہ تھی اس لیے میں نے آدھی آیت آج جو نہ پڑھ دی ہے، اس کی تفسیر کر دی ہے، آدھی آیت جو نا انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین۔